بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے حصے کی شمع پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ یونس تارڑ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 72 نیوز کے ذریعے سے ہم ضلع منڈی بہاؤالدین سمیت اور ڈسٹرکٹ میں بھی فلاح اور رفاہی کاموں کو اجاگر کرنے کے لیے تقریباً 1 سال سے اس طرح کے ویلفیئر تنظیموں کے پروگرامات ان کو 72 نیوز کے ذریعے سے دنیا بھر میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان پروگرامات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ۔ ان کے تعاون سے یہ پروگرامات آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے نذیر میموریل ہسپتال ملک وال، اور اس کے ساتھ ممتاز فلنگ اسٹیشن لیدر کلاں، اور اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے العنایت مارکی اینڈ العنایت پیٹرولیم ڈھوک جوڑی۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ جو پروگرامات کو سپانسر کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام ہمارا منڈی بہاؤالدین کی ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن جس کا نام میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن منڈی بہاؤالدین ہے، آج ہم اس کے عہدیداران سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور ضلع منڈی بہاؤالدین میں میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو مثبت کردار ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسی طرح منڈی بہاؤالدین میں رفاہی کاموں کو پروموٹ کرنے میں میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا مثبت کردار ادا کر رہی ہے، اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران موجود ہیں، قاری شمریز اختر صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ اسی طرح ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمران بشیر مانگڑ صاحب نے، جو کہ سینئر ممبر ہیں میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سینئر ممبر میاں آصف اشرف صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں قاری شمریز اختر صاحب سے، جو میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ شمریز صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ اس تنظیم کے صدر ہیں، کہ میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آغاز کب سے ہوا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی اور کس بیس پہ اس کی بنیاد رکھی گئی؟ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے 92 نیوز کی جو پوری ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیے تاکہ ہم جتنے بھی لوگ تنظیمیں چلا رہے ہیں وہ اپنا اپنا کام لوگوں کو بتا سکیں، اپنی خدمات ان کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں تک ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی ناصر تارڑ صاحب کا، جنہوں نے تمام تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے سوال اور جواب کی طرف۔ تو ہم جو تنظیم شروع کی ہے اس کا نام ہے میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ یہ ہماری تنظیم 2013 سے کام کر رہی ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، اور الحمدللہ اس کے تینوں تحصیلوں میں ہمارے ساتھی موجود ہیں، اور اس کا جو کام ہے وہ ویلفیئر کے ہر شعبے میں ہم کام کرتے ہیں۔
جس شعبے میں ضرورت ہو، جہاں میں ضرورت محسوس ہو کہ فلاں جگہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اسی جگہ ہم کام کرتے ہیں. اور اس کی ضرورت یہ تھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں تک طبی سہولیات جو ہے گاؤں میں، کافی سارے گاؤں ہیں جہاں پہ بی ایچ یو نہیں ہے، لوگوں کو طبی سہولت کے مسئلے ہیں، طبی سہولت کی میسر نہیں ہوتی، لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور پھر ہاسپٹل تحصیل لیول پہ ہوتے ہیں، ضلع لیول پہ ہوتے ہیں، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس لیے ہم نے یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ اب ہم اس میں چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. جی کر صاحب بہت شکریہ. اچھا میرا سوال کے دو حصے تھے، ایک تو یہ تھا کہ اس کا آغاز کب سے ہوا، اور دوسرا تھا کہ اس کے آغاز کس نے کیا، اور اس کا نام میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے کوئی بزرگ ہستی ہیں میاں صاحب جن کا نام ہے، یا اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ یہ نام ہم نے برادری لیول پہ رکھا تھا. پہلے ہم نے جب کام شروع کیا تو صرف برادری کی تنظیم تھی، میاں برادری کے نام سے نام رکھا تھا. تو اب یہ عام انسانیت کے لیے بھی ہے کہ سارے انسان، ساری جو قومیں اس میں اکٹھی ہیں، بیسک یہ نام رکھا گیا تھا انسانیت کے نام پہ، کہ برادری کے نام پہ نام رکھا گیا تھا. میاں برادری ہے اور میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. تو اس کی بنیاد ہمارے ساتھی ہیں انصر عزیز سندھو صاحب، انہوں نے رکھی ہے. لیدر کلام کا گاؤں ہے، تو انہوں نے شروع کیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا قاری صاحب ایک سوال آپ سے میں اور پوچھنا چاہوں گا، پھر میں دوسرے ساتھیوں کی طرف جاؤں گا، کہ اس فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد تو آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ طے کیے ہوئے ہوں گے، تو میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد میں جو چیدہ باتیں ہیں ان پہ روشنی ڈال دیجیے. جی صاحب، یہ مین جو پرابلم آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحت کے حوالے سے لوگوں کو طبی سہولت ان کے گھر پہ میسر کرنا. پھر دوسرا سر جی، جب موسم بہار آتا ہے اس طرح کا، اس میں ہم پودے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پودے لگاتے ہیں. پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ لوگوں کو عید گفٹ راشن پیک کی شکل میں. اس کے بعد ٹھیک یتیم بچیوں کی شادی میں معاونت، ٹھیک ہے. یہ ہمارا مشن ہے. اس کے بعد ٹھیک بلڈ بینک، اکثر لوگوں ٹھیک کو جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، آپریشن کی وقت بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بلڈ مہیا کیا جائے. اور اس کے یہ لیے تو بڑا ہم کیمپ لگاتے ہیں. مشکل. سر مشکل کام ہے، اس کے لیے ہم نے بلڈ کیمپ لگاتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا بلڈ گروپ کیا ہے. جی معلومات جی فراہم کرنے کے لیے ہم نے کارڈ بنوایا ہے. جس جگہ پہ کیمپ لگاتے ہیں لوگوں کا فری بلڈ گروپ چیک کرتے ہیں، پھر ان کو کارڈ بنا کے دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے میرا بلڈ گروپ کیا ہے. جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے پھر ہم بلڈ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، بلڈ گروپ چیک کرواتے ہیں، لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل. اس سے بہتر ہے ہمیں پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے. ہم یہ کوشش جی کر کے لوگوں کے بہت جیب میں ہم نے کارڈ بنا کے ڈال دیا. بہت اچھا. دوسرا سر اس میں یہ دوسرا ہمارا جو مقصد تھا کہ کافی سارے لوگ جو ہمارے بے گناہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ معاونت ہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. جو بے گناہ ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. وہ فلاح کی ٹیم ہے الحمدللہ ہمارے پاس، وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے جی ہیں. یہ ہمارے ٹھیک ہے، اعزاز و بہت مقاصد. شکریہ. قاری صاحب آپ نے اغراض و مقاصد پہ اور اس کے جو شعبہ جات ہیں اس پہ آپ نے روشنی ڈالی. تو اب میں سوال کرنے کے لیے آؤں گا محترم عمران بشیر مانگڑ صاحب کی طرف. عمران بشیر صاحب آپ بتائیے گا کہ منڈی بہاؤالدین میں جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ تینوں تحصیلوں میں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ ضلع منڈی بہاؤالدین کی ایک نمائندہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. تو منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ اس میں بات کروں گا آج کل جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی شرم کی بات بھی ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہے یہاں پہ، اور عرصہ دراز سے شروع ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو منڈی بہاؤالدین کو رفائی اور فلاحی بنانے کے لیے اور اس میں جو بد امنی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے خیال سے کس طرح کام کر سکتی ہے اور کام کر رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کے یہ پروگرام میں جو دوست احباب نے ہمیں جوائن کیا ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور جو ہم یہ کام کر رہے ہیں نا، ہمارا رفائی کام ہے الحمدللہ پورے ضلع میں فری میڈیکل کیمپ لگانا اور غریب بچوں میں امداد کرنا، طلبہ میں امداد کرنا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ قتل و غارت، اس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح بھی یعنی کہ کوئی اپنا پوسٹ وغیرہ بنا کر لگا دیں بھی. یہ ہمارا اپنا صرفائی کام میں تو آتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو جا کے روک دیں، لیکن یہ اللہ پاک کی رضا ہی ہے کسی کو اس چیز سے یعنی کہ روک لے، یا یعنی ایسا مسئلہ ہمارا تنظیم میں تو آتا نہیں ہے سر. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے کہ ایسا کوئی پوسٹ بنائیں کہ یہ لوگ جو نا ایسا مقصد نہ ایسا نہ ہی ہو تو بہتر ہے. ہم آگاہی مہم چلا سکتے ہیں نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں پوسٹر بنا سکتے ہیں، اشتہار بنا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل جی، ہاں جی بالکل جی، ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ کا 3 تحصیلوں میں اور پورے ڈسٹرکٹ میں آپ کا نیٹ ورک ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کی فنڈنگ کے کیا ذرائع ہیں اور کس طریقے سے آپ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان فنڈز کو لگانے کا اور اس کے حساب کتاب کا کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ آپ کے اس طریقہ کار سے باقی تنظیمیں، باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ سیکھ سکیں. پلیز رہنمائی فرمائیں. جی بالکل الحمدللہ. جو فنڈ ہے نا ہمیں بیرون ملک سے تو آتا نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ جو دوست احباب ہیں نا، ہمارے تنظیم کے ورکر ہیں الحمدللہ، پورا ضلع منڈی بول دینے کے ہر گاؤں میں ہمارے ورکر ہیں الحمدللہ. جہاں پہ ہم کیمپ لگاتے ہیں اپنی جیب سے، اپنے پاس سے پیسے نکال کر ہم جو اپنا جیب سے فنڈ نکالتے ہیں وہ لگا کر ہم یہ اپنا فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. غریب بچوں میں جو دیتے ہیں ہم، جو جتنا فنڈنگ ہماری لگتی ہے نا ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں سر الحمدللہ. ہمارے بیرون ملک سے یا کسی اور جگہ سے ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں آتا. ہمارے ورکر الحمدللہ ہر گاؤں میں، ہر یعنی کہ ضلع منڈی بہت دن میں، تحصیل میں الحمدللہ جتنے ورکر ہیں وہ خود ہمیں فون کر کے فنڈ دیتے ہیں، ہم ہمارا حصہ لے جائیں. ایک بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک نے جس آدمی کو رزق زیادہ دیا ہے نا اس کے دل میں رحم بھی ڈال دیا الحمدللہ. اس نے اپنے اندر سے، اپنے جیب سے پیسے نکالے اور دیتے ہیں، کیونکہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. حالات جیسے بھی ہونا سر جی، اللہ پاک نے انسان کے دل میں بہت زیادہ رحم رکھا ہوا ہے. لوگ اپنے جیب سے فنڈ نکالتے ہیں، غریب بندوں کو دیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں کہ آپ خود لے جا کر اچھے طریقے سے تقسیم کر دیں. الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. میاں والا فاؤنڈیشن ضلع منڈی بہت دن میں اچھی کارکردگی کر رہی ہے. ہمارے پاس فنڈ کا ریکارڈ موجود ہے، کوئی بندہ بھی آپ چیک کرنا چاہے الحمدللہ ہم پورا ایک روپیہ چیک کرائیں گے آپ نے ایک بات کیا کہ ہمیں کوئی باہر سے امداد نہیں آتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس وقت جتنی بھی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑی سپورٹ اوورسیز کی ہے، اور میرے خیال میں اوورسیز کو ہمیں ساتھ ملانا چاہیے، کیونکہ جو لوگ صرف اس غرض کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، اور ضلع منڈی بہاؤالدین میں تو لوگ یورپ میں جا کے بڑا بڑا پیسہ کما رہے ہیں، اگر ہم ان سے رابطہ نہیں کریں گے تو ان کا پیسہ جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں ایک جو قتل و غارت کی وجہ ہے وہ یہ پیسہ ہے. اگر یہ پیسہ ہمارا عدالتوں کی بجائے، یہ پیسہ ہمارا ادھر ویسٹ ہونے کی بجائے فلاح کے کاموں پہ لگے گا، آٹومیٹکلی ہمارا کردار مثبت ہو جائے گا، اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے ضلع میں امن و امان جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. تو آپ کیوں نہیں اوورسیز سے رابطہ کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، ہم آپ اچھی بات آپ کی بہت درست ہے الحمدللہ. ہم نے کسی سے رابطہ خود ہی نہیں کیا، لیکن ہمارا ادھر کام چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ پاک ویسے بھی آپ کچھ لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ ہمیں کوئی تھوڑا بڑا فنڈ دے دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ویسے بھی ہمارے ورکر ہیں، ملازم ہیں، دوست جو بھی ہیں سارے اچھے پیسے والے ہیں. اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے، ہم اپنے جیب سے ہی نکال کے لگا دیتے ہیں. ایک سر میں بات آپ کو بتا دوں، اللہ پاک نے کرم کیا ہوا، جس انسان کے اندر رحم ہوگا نا، جس کے دل میں اپنا پیسے کی عزت نہیں ہے، اس غریبوں کی عزت ہے، وہ انسان جلدی پیسہ نکال کر دینے کی کوشش کرے گا. کیونکہ سر جی حدیث مبارکہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے.
اس لیے ہمیں ہمیشہ دینے والا بننا چاہیے بالکل نہ کہ لینے والا. ٹھیک ہے. یہ زندگی کا بلبلہ ہے، اس سے زندگی کو آخرت کی زندگی نہیں. اگر ہم بالکل انسانوں کے لیے اس دنیا میں آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آخرت میں انسانیاں پیدا کرے گا. جی بالکل، بہت شکریہ. جی اب بالکل. میں میاں آصف اشرف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ممبرز ہیں، آپ ممبر کیسے بناتے ہیں، اور ان ممبر سے فنڈنگ لینے کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا میرٹ ہے آپ کا ممبر بنانے کا، اور اس کے بعد پھر ان سے رابطہ آپ کس طریقے سے رکھتے ہیں، اور ان سے فنڈنگ کیسے وصول کرتے ہیں؟ اور ایک سوال میرا جس کا جواب جو ہے وہ عمران بشیر صاحب نہیں دے سکے کہ فنڈنگ آپ لگاتے کیسے ہیں، اس کا ریکارڈ کیسے رکھتے ہیں. تو میرے 2 سوال آپ سے ہو گئے. پہلا یہ ہے کہ آپ کے ممبرز کی تعداد تقریباً کتنی ہے، اور ان سے کیا میرٹ ہے، کیسے آپ ممبر بناتے ہیں، اور ان سے فنڈ کیسے وصول کرتے ہیں اور کیسے لگاتے ہیں؟ جی آصف اشرف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 72 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ناصر عباس طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. میں بے حد ان کا مشکور ہوں. سر بات کی ہے آپ نے فنڈنگ سر ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ اپنی خود جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، تنظیم ہے ہماری، وہ خود ہی پیسے جمع کرتی ہے اپنی جیب سے. تو اس سے جو ہمارے پیسے بنتے ہیں وہ ہم آگے رفائی کاموں پہ لگا دیتے ہیں. آپ کی کمیٹی کے کتنے ممبر ہیں؟ تقریباً ہمارا 700-800 ممبر ہے. 800 ممبر ہمارا ہے. 800 ممبر ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو 800 ممبر سارے تینوں تحصیلوں میں سارا ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے یہ ذرا گائیڈ کریں کہ اگر کسی نے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا کام سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم طبی حوالے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیمپ لگاتے ہیں. اگر کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کیمپ لگوانا ہو تو آپ اس میں کیا معاونت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی نے کیمپ لگوانا ہو، ہم ادھر میڈیکل مطلب میڈیسن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر جو ہیں وہ مطلب MBBS اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ مشین، مطلب جتنی بھی مشینری ہے ساری ہم ادھر فری پرووائڈ کرتے ہیں. اور کیمپ ہم فری لگاتے ہیں، اس کی کوئی پرچی کوئی فیس نہیں لیتے ہم سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ڈاکٹر اور یہ جو مشینری ہوتی ہے کس لیول کی ہوتی ہے؟ کہاں سے آپ لے کے آتے ہیں، یا کسی اسپتال کے ساتھ آپ کا کنٹریکٹ ہے؟ کس طرح مطلب آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ سر ہماری تنظیم کے پاس کچھ مشینری ہماری تنظیم کے پاس موجود ہیں، جو نہیں ہوتی ہے جو ڈاکٹر ہمارے آتے ہیں وہ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. اسلام آباد سے ڈاکٹر آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ڈاکٹر ہیں کیا یہ بھی آپ کی تنظیم کا حصہ ہیں، یا آپ ان کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں؟ سر وہ ہماری تنظیم کے حصہ ہیں. تنظیم کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں دوبارہ واپس آؤں گا آپ کے جو میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں قاری شمریز اختر صاحب کی طرف. تو قاری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ شعبوں کے حوالے سے بھی بتایا کہ آپ صحت کے شعبے میں کام کرتے ہیں، اس طرح آپ معاونت بھی کرتے ہیں عید گفٹ کی شکل میں، شادی بیاہ کی شکل میں، پھر آپ کا بلڈ بینک بھی ہے، عدالتوں میں بھی آپ معاونت کرتے ہیں. تو ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے جو ہماری ویلفیئر تنظیموں کا جو ہے وہ مد نظر ہوتا ہے، اس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا کہ تعلیم کے حوالے سے کیا آپ کچھ نہیں کرتے؟ جی سر، تعلیم کے حوالے سے کر رہے ہیں. جی جی. کافی سارے بچے جو ہیں ہم ان کو داخلہ پے کرتے ہیں، جو غریب مسکین ہیں وہ اپنا داخلہ نہیں پے کر سکتے. ہم مشورے سے ان کا داخلہ پے کرتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ ان کو داخلہ لے کے دیں، اس میں معاونت کرتے ہیں. اور نے کہا سیدھا بتانے اس لیے میں نے شاہ کیا کر دیا. صحیح ہے. مطلب کہ بچوں کے داخلہ بھیجنے میں آپ ان کی معاونت کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو مجبور اور غریب لوگ ہیں عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں،
ہم ان کی معاونت کرتے ہیں. تو کیا اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جو لائر ہیں، وکیل ہیں، ان کی ٹیم آپ کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ ان کی معاونت کرتے ہیں، یا اس کا کیا پروسیجر ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے. الحمدللہ ہمارے پاس جی قاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر الحمدللہ ہمارے پاس تینوں جو تفصیلیں ہیں ان میں ہمارے پاس وکلاء کی ٹیم موجود ہے. وہ ہماری امداد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے جو آپ کے بندے آئیں گے جو مستحق ہوں گے ان سے ہم اپنی فیس نہیں لیں گے، ان کی معاونت کریں گے کہ ان کا جو لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے یا ان کو بے گناہ ہے اس میں بدی کروانے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارے تنظیم کا حصہ ہیں وہ وکلاء. ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ سے فیس نہیں لیتے، آپ جیسے آپ رفائی کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو خدمت خلق سمجھ کے تو آپ کے ساتھ معاونت کرتے ہیں اور کسی مجبور آدمی کی وہ مدد کر دیتے ہیں. جی جی الحمدللہ. ویری گڈ، بہت اچھا. اچھا قاری صاحب، آپ 72 نیوز کے ذریعے سے اپنا کوئی امپورٹنٹ، کوئی اہم سا پیغام جو ہے وہ سامعین تک پہنچانا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی قاری صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاید مائک چیک کر لیں، مائک آپ کا صحیح ہے؟ جی قاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. اچھا قاری صاحب کی آواز نہیں آ رہی. میں واپس آؤں گا محمد عمران بشیر مانگر صاحب کی طرف. جی عمران بشیر صاحب، آپ ذرا ایک دفعہ بول کے بتائیں آپ کی آواز آ رہی ہے میرے تک؟ عمران بشیر جی سر صاحب. کی آواز آ رہی سر. جی سر جی آواز آ تو رہی قاری صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ قاری صاحب کی آواز نہیں مجھے آ رہی، آپ کو آ رہی ہے؟ ہے. جی سر جی. اچھا میرے پاس قاری صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی قاری صاحب پلیز آپ ذرا اپنا مائک چیک کر لیں اور میں عمران بشیر صاحب کی طرف آتا ہوں. اچھا عمران بشیر صاحب، انہوں نے قاری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے عید گفٹ دیتے ہیں. تو عید گفٹ میں آپ کن لوگوں کو عید گفٹ دیتے ہیں اور عید گفٹ دینے کا آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں کیا چیز دیتے ہیں؟ مطلب راشن دیتے ہیں یا پھر کوئی اور چیز آپ عید گفٹ کے طور پر دیتے ہیں؟ جی سر جی، عید گفٹ میں ہم ایک یعنی کہ کلو گھی ہو جاتا ہے، 2 کلو اپنا چینی ہو جاتی ہے، چاول و دال، صابن، سرف، صابن کپڑے دھونے والا، صابن منہ دھونے والا یعنی کہ نہانے والا، اور ساتھ میں ٹھیک ہے سیمیاں، کسٹر، اس طرح کا یعنی کہ کوئی 1500 روپے کا فری ایک پیکٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک. ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن لوگوں کو کوئی بھی نہیں دیتا، یعنی کہ سفید پوش لوگوں کو. ہمارے ہر گاؤں میں ورکر ہیں، وہ خود دیکھتے ہیں جا کر، یعنی کہ جس گھر میں ضرورت ہو وہ وہاں اس گھر میں دیتے ہیں. ٹھیک ہو یعنی کہ ٹھیک راشن ہوگا. الحمدللہ 1500 روپے کا ایک پیکٹ راشن بنتا ہے. جی ویل اور ڈن ویل ڈن. تقریباً اچھا ہمارا عمران بشیر 175 160 70 تک تقریباً لگتا ہے. یعنی کہ سفید پوش جی لوگوں کو ویری دینا گڈ. چاہیے سر. جی سر. جی عمران بشیر صاحب، آپ 72 نیوز کے وساطت سے اپنا کوئی پیغام جو ہے وہ سامعین تک پہنچانا چاہیں مختصرا؟ سر جی پیغام مختصر یہی ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو رزق بہت دیا ہوا ہے، لیکن جی بہت کم لوگ ہیں جو غریب بندوں کی مدد کرتے ہیں. یقین کریں کہ میں 7 سال سعودیہ میں رہ کے آیا ہوں، اور جی
अल्हम्दुलिल्लाह 2 हज भी किया है, 14 बार उम्रा भी किया है। पैसे की भी जी, जी। कमी नहीं थी, लेकिन दिल को सुकून नहीं था। जिस दिन मैंने मियां बरकत फाउंडेशन को ज्वाइन किया, यानी कि मेरे अंदर इंसानियत खिदमत का जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने रोजी रोटी में बरकत डाल दी, लोगों के दिल में इज्जत डाल दी, लोगों के नज़र में मेरी इज्जत यानी कि जितनी भी हुई मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता। क्योंकि हम गरीब बंदों की ये जो है ना मदद करेंगे, गरीब बंदों की दुआओं से अल्लाह पाक दिल में सुकून पैदा करता है। आप यकीन करें, किसी की मदद करके देख ले, आपको दिल को सुकून आएगा। ठीक है जी, सर जी। बिल्कुल ऐसा। जी हाँ जी, ऐसे ही है कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हदीस मुबारक है जी, कि अल्लाह पाक जब किसी इंसान से राजी होता है ना, तो फिर इससे अपने मखलूक की खिदमत में लगा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में 2018 में मैं इस तंजीम में शामिल हुआ हूँ। 3 साल 4 साल मुझे हो गया तंजीम में खिदमत करते हुए। अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी है, इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तंजीम जो है मियां बरकत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। मैं तो ये यकीन जाने कि बहुत दिली सुकून है। ठीक है, मुझे तो है ना ऐसे लगता है कि मैं अपना घर पर सब बेच के बिना गरीब बंदों की मदद कर दूं ना, तो वो भी काम है। यानी कि मैंने दिल में जज्बा इतना पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पर अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क़ जी, में बरकत ही बहुत डाल दी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बड़ा करम बहुत किया हुआ शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के एंड की तरफ हम चलते हैं और आखिर में मैं मियां आसिफ बशीर साहब। जी, जी। मियां आसिफ बशीर साहब, आप क्लोजिंग वर्ड के जरिए से आप बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने सामीन को। सर आसिफ अशरफ साहब। आसिफ अशरफ साहब जी, सॉरी, आसिफ अशरफ साहब जी। जी सर। आप कोई जामे सा पैगाम अपने सामीन तक पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे बानी है अंसर अजीज संधू साहब, जिन्होंने जी, इस तंजीम की बुनियाद रखी है, उन्होंने मतलब इस रफाई फलाई समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ठीक है, और हमें भी गाइड किया है कि आप इस तरह के काम करो, ये अच्छे काम है, अल्लाह पाक बरकत डालते हैं। सबसे पहले तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर सर बात आती है, हमने मेडिकल कैंप लगाते हैं तो उसके साथ हमने मतलब फ्री एम्बुलेंस सर्विस वो भी दी हुई है। एम्बुलेंस भी हमने रखी हुई है, बिल्कुल हम फ्री सर्विस देते हैं, फ्यूल के भी पैसे हम नहीं लेते। और बाकी जिला के जितने थाना जाते हैं, हर थाना जात में हमारे एम्बुलेंस का नंबर है। ठीक है, अगर उनको भी इमरजेंसी के लिए जरूरत पड़ती है तो वो भी हमें कॉल करते हैं, वो भी हमारी एम्बुलेंस अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। बाकी स्कूल्स में हम स्कूल बैग तकसीम करते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म शूज वगैरह, जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं उनको हम बैग वगैरह शूज वगैरह और यूनिफॉर्म वगैरह भी मुहैया करते हैं। ठीक है, और बुक्स वगैरह किताबें भी हम उनको मुहैया करते हैं। रमजान में हम राशन तकसीम करते हैं, मुस्तहिक लोगों का हम ख्याल रखते हैं और लोगों को मतलब नगद कैश ईद भी देते हैं और राशन भी तकसीम करते हैं। जैसा कि मतलब हमारी मुल्की हालात है, कोई ऐसी वबा आ जाती है जिस तरह कोरोना की वबा आई है, कोरोना में भी हमने लोगों को राशन तकसीम किया है और नगद कैश भी तकसीम की है, और उसके बाद 10,000 मास्क भी हमने तकसीम किया है। वेरी गुड। फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम हमने ये सब कुछ मतलब ये किया है। वेरी गुड। मंशियात के खिलाफ हम लोगों को गाइड करते हैं कि मंशियात से बचें, ये मतलब नशा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जी, जी। बाकी सर जो मैं मियां वेलफेयर फाउंडेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं तहसील बालिया का सदर हूँ। ठीक है, ठीक है। और बहुत शुक्रिया। तहसील मलकवाल मोहम्मद यासर साहब हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अशरफ साहब, इमरान बशीर साहब और हम सब की खुशकिस्मती है कि हमें ज्वाइन किया है। मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। जी, जी, जी। जरा मुख्तसर कीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अहले इलाका की फलाह बहबूद और उनकी खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। यतीम बेवा बेसहारा और नादर लोगों की खिदमत करना, मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए जहेज की फराहमी, जी, 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 मुकद्दस संभालने के लिए वक्त लगाना, सेहत के असूल के लिए फ्री मेडिकल का इनकार। ठीक है सर, बेसहारा और मुस्तहिक बीमारियों के लिए
بیماروں کے لیے فری ڈسپینسری کا انتظام ہے ہمارے پاس، نوجوانوں کے لیے صحت مند ماحول، فری ایمبولینس کا اصول، بلڈ گروپ کی فراہمی اور انعقاد کا اصول، منشیات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اور نقصان سے آگاہی مہم۔ میاں ویلی فیئر فاؤنڈیشن کا مقصد صرف رب الجلال کی خوشنودی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ وہ آئے اور ہماری تنظیم کا حصہ بنے اور نیکی کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جو ہمارے ہیں وہ میزبانی ہے، بہت شکریہ صاحب، عزیز سندھو صاحب، میاں ویلی فیئر فاؤنڈیشن منڈی بہاولدین سر۔ جی بہت شکریہ آصف اشرف صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنا پیغام سامعین تک پہنچا دیا۔ میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو خدمت خلق کے اس کام میں ان کے ساتھ مختصر سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری تنظیم ہے، مطلب ہم نے کبھی بھی کسی عوض سے مطلب کسی بھی مطلب ایم پی اے سے ایم این اے سے امداد طلب نہیں کی کہ ہمیں امداد دو۔ ہم نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہے، جو ہمارے ممبر ہیں جتنے بھی ہیں جو حصہ دیتا ہے، جو اپنی کمیٹی کو جو فنانس سیکرٹری ہے ہمارا جنرل سیکرٹری فنانس سیکرٹری اس کو پیسے جمع کروا دیتا ہے، وہ نوٹ کر لیتا ہے، اسی سے ہم اپنا پیکج نکال کے یہ سارا ڈیوائڈ کرتے ہیں سر۔ باقی 2019 اور 2021 میں ہم نے پورے ضلع میں سب سے زیادہ میڈیکل کیمپ جو ہے نا وہ لگائے ہیں، فری میڈیکل کیمپ مختلف گاؤں میں۔ بہت شکریہ آصف اشرف صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنا پیغام اپنے سامعین تک بہترین انداز میں پہنچا دیا۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے، اور 72 نیوز پہ آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے تاکہ اس فلاح کے کام میں اور لوگ شامل ہوں اور ہم سب مل کے اس فلاح کے کام کو مزید وسعت دے سکیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے روئے رواں محترم ناصر عباس تارڑ صاحب نے۔ تو اب میں ریکویسٹ کروں گا ناصر عباس تارڑ صاحب سے کہ وہ میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کی مثبت سرگرمیوں کو انہوں نے سنا ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے آپ ان کی جو چاہنے والے ہیں، ان کی معاملت کرنے والے ہیں، ان کو کیا پیغام؟ جی ناصر عباس تارڑ صاحب۔ السلام علیکم جی، میں سب سے پہلے تو یونس تارڑ صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ ان دوستوں کے ساتھ اس اچھے طریقے سے پروگرام کر رہے ہیں، ان کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ میاں ویلفیئر سوسائٹی کا کام بڑا زبردست ہے، جس احسن طریقے سے یہ کر رہے ہیں ضلع بھر میں میڈیکل کے حوالے سے۔ جتنے بھی ان کے ڈونرز ہیں اور مزید ضلع بھر میں جو لوگ ہیں ان کو خدمت خلق کے جذبے کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے کام کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ اسی طرح ہی انسانیت کی خدمت سے ہی ذہن کو تسکین ملتی ہے، اور میاں ویلفیئر کے جو یہ رضاکار ہیں، ممبران ہیں، عہدیدار ہیں، یہ قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں، اور ہم سب پی پی اے ٹی پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ ضلع بھر کی تمام تنظیمیں جو ہیں وہ ان کی ویلفیئر کے لیے دعا گو ہیں، ان کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ محنت جس طرح کریں گے تو یہ ایک آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا ادارہ بنے گا، جس سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فوائد حاصل کریں گے، جس سے ان رضاکاروں کے بھی، ان لوگوں کو، غریب مسکین جو ہیں ان کو ایک سہارا ملے گا، اور مدد کرنے والے جو ہیں ان کی دنیا اور آخرت آسان ہو۔ جی بالکل، جی بہت شکریہ ناصر عباس تارڑ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی، ان کا حوصلہ بھی بڑھایا اور ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کی۔ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور بہت شکریہ قاری شمریز صاحب، عمران بشیر صاحب، میاں آصف اشرف صاحب کہ آپ نے اپنے اس فلاح کے کام کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے 72 پہ آئے اور اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہے۔ تو میں آپ کو پروگرام کے آخر میں ایک مشورہ دوں گا کہ منڈی بہاؤالدین میں جتنا فلاح کا کام ہو رہا ہے، ویلفیئر فاؤنڈیشنیں کام کر رہی ہیں،
اس میں اوورسیز کی جو تعاون ہے وہ قابل ذکر ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس فیلڈ سے میں کام نہیں کر رہے، آپ اپنی میٹنگ بلائیں اور اس میں اوورسیز جو ہیں منڈی بہاؤالدین کے، ان کو باقاعدہ طور پہ اپنی فاؤنڈیشن میں شامل کریں. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹ میں کام ہے، تو آپ ایک ونگ بنائیں اوورسیز کا، جس میں آپ ہر ملک میں ایک اپنا نمائندہ منتخب کریں، اس کو نمائندگی دیں اور اس کو پروموٹ کریں، تاکہ یہ فلاح کا کام جو ہے جو آپ ماشاءاللہ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں، تو یہ مزید جو ہے یہ زیادہ ہو سکے. تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے اپنے جو بھی آپ کے کام ہیں ان کو آپ نے اچھے انداز سے بتایا. تو آخر میں وہی ناصر صاحب کی بات کو میں ریپیٹ کروں گا کہ جو بھی ہمارے سامعین ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میاں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ تعاون کریں، تاکہ یہ فلاح اور ویلفیئر کا کام، خدمت خلق کا کام، جو کہ حقیقی کام ہے اور جس کام میں سکون ہے، جس کام کے ذریعے سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہماری رات کی نیندوں میں سکون آ سکتا ہے، ہمارا رزق پاک ہو سکتا ہے اور دلی اطمینان ہمیں مل سکتا ہے، وہ ایک ہی کام ہے، وہ ہے خدمت خلق. تو اس خدمت خلق کے لیے جتنے بھی سامعین ہیں میں سب کو کہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کو ویلفیئر ضلع بنانا، اس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. تو آج کا پروگرام اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اسی طرح کی ایک اور فاؤنڈیشن کے ساتھ اور اسی طرح کے ایک اور پروگرام کے ساتھ. اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں. اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.